پاک نے فرمایا بے شک اللہ جھوٹوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ دوسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے ایمان والوں بدگمانی سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ کا باعث ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ کا باعث ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ حضرات اکرام، پہلی آیت شریفہ میں خدائے ذوالجلال نے جھوٹوں سے ناراضگی کا اظہار فرما کر سچوں کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا ہے۔ دوسری آیت میں اور دو روحانی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سے بچے رہنے کا اور پرہیز کرنے کی تاکید کی ہے۔ ان میں سے ایک بیماری بدزنی ہے، دوسری بیماری غیبت۔ جھوٹ، بدگمانی اور غیبت یہ ایسی روحانی بیماریاں ہیں جن میں جان بوجھ کر انسان مبتلا ہوتا ہے، وہاں انجانے طور پر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کو آخرت سے بے باک، خوف الہی سے بالکل نڈر کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں انہی روحانی بیماریوں کا علاج اور ان سے کیسے بچا جائے اس پر مختصر کچھ عرض کروں گا۔ حضرات اکرام، پہلے نمبر پر جھوٹ ہے۔ یہی وہ بری خصلت ہے جس کی وجہ سے انسان خاندان میں، معاشرے میں، محلے میں، شہر میں، دکان میں، دفتر میں، ہر مجلس میں بے وقار اور نکما ہو جاتا ہے۔ جہاں قرآن حکیم میں جا بجا جھوٹ اور جھوٹوں کی تحقیر کی گئی ہے، وہاں ہمیشہ مسلمان کو اس گندے سے مرض کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے، سچوں کی صحبت اختیار کرنے، کھری کھری اور سچی باتیں کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو۔ جھوٹ سے بچے رہنا، اس سے پرہیز کرنا ہی اسلام اور مسلمانوں کا شیوا ہے، اس لیے کہ جھوٹ منافقوں کی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ کو تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد قرار دیا ہے، جیسا کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ عرض کرتا چلو حاضرین اکرام، ایک شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، مگر میری 4 شرطیں ہیں، اگر وہ منظور فرمائیں گے تو بیعت کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ بھائی تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 1 نمبر کا شرابی ہوں، مجھے شراب نوشی کی اجازت دی جائے۔
اول درجے کا چور ہوں، چوری بھی کر لوں گا، میں زانی بھی ہوں، مجھے زنا کی اجازت دی جائے، ان سب کے علاوہ نرا جھوٹا ہوں، جھوٹ بولنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تمام شرطوں کو سن کر فرمایا، دیکھو بھائی، تمہاری شرطیں مجھے منظور ہیں، مگر دیکھو ان 4 شرطوں میں سے صرف جھوٹ چھوڑ دینے کی شرط میری طرف سے قبول کر لو، بقیہ سب کی اجازت ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ جب شراب، چوری اور زنا کی اجازت مل رہی ہے تو جھوٹ کو آسانی سے چھوڑ دیا جا سکتا، چلو بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ چنانچہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شرط کو منظور کر کے مسلمان ہو گیا اور بیعت کر لی۔ بیچارہ شراب کا عادی تھا، شراب خانے کی طرف روانہ ہوا، راستے میں سوچا شراب اگر پی لوں گا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ شراب پی ہے یا نہیں، اگر سچ بولوں تو اسلام میں شراب پینے کی سزا مقرر ہے، میں سزا کا مستحق ہو جاؤں گا، اگر جھوٹ بولوں گا تو خلاف عہد و پیمان ہوگا۔ آخر اس فیصلے پر پہنچا کہ شراب نہیں پیے گا۔ پھر زناکاری کا خیال آیا اور اڈے کی طرف روانہ ہوا۔ وہی پہلے والا تصور دل و دماغ میں پیدا ہوا کہ اقرار جرم پر سزا کا مستحق ہو جاؤں گا اور جھوٹ بولنے پر معاہدے کے خلاف ہوگا۔ یہ فیصلہ کر لیا کہ زنا بھی چھوڑ دے گا۔ واپس گھر آ گیا۔ جو جو شب کی تاریکی میں اضافہ ہوتا گیا، اس کے دل میں چوری کا خیال امڑ آیا۔ کم از کم دیوار پھاند کے صحیح لوٹ آئے، کم از کم دیوار پھاند کے صحیح لوٹ آئے۔ عادت سے مجبور چوری کی نیت سے گھر سے باہر نکلا اور عمل کے لیے آگے بڑھا۔ پھر اس دل میں خیال پیدا ہوا کہ اقرار جرم پر سزا ملے گی اور انکار پر خلاف عہد ہوگا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ چوری بھی چھوڑی جائے، چوری بھی چھوڑی جائے۔ آخرکار صبح ہوئی، حسب وعدہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس چہرے پر پڑی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لعلین پر تبسم کی لہر دوڑی۔ پھر اس سے دریافت فرمایا، بھائی رات کیسے گزری؟ وہ شخص آگے بڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جھک گیا، عرض کیا، یا رسول اللہ روح فدا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرط لگائی کہ دیکھنے کو تو معمولی ہوئی، مگر اس وجہ سے پابندی کرنی پڑی، اس کے صلے میں تمام برائیوں سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر درس آموز واقعہ ہے۔ یہ پیغام ہم کو اسی واقعے سے ملتا ہے۔ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو اس سے محفوظ رہ گیا وہ تمام برائیوں اور روحانی برائیوں سے نجات پا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹ کو ترک کر کے سچائی اپنانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی ہے اور اس کے لیے ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ صرف آخرت میں ہی نہیں
بلکہ جو بھی آدمی دنیا میں جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے وہ معاشرے میں، وطن میں، ملک میں، ہر میدان میں بڑا ہی باعزت ہوتا ہے۔ ہم آج ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ خصوصاً مسلمان اس گندے مرض سے دو چار ہے۔ بہت سارے تاجر تو ببام دہل کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جھوٹ کے بغیر دنیا چلے گی نہیں۔ اگر تجارت میں جھوٹ کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو بظاہر دیکھا جائے تو بڑے دیندار نظر آتے ہیں، مگر تجارت کی لائن میں پرکھا جائے تو ان کی اپنی تجارت میں جھوٹ ہی جھوٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ مسلمانوں کان کھول کر سن لو کہ اللہ پاک جھوٹے لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے واللہ لا یحب الکاذبین، اللہ جھوٹوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ پاک اس گندے مرض سے ہم کو محفوظ رکھے۔ سامعین اکرام، دوسری بیماری بدزنی ہے۔ یہ وہی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی برائی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ آدمی خود کئی بیماریوں کا شکار رہتا ہے، خود کے اندر بے حساب عیوب رہتے ہیں۔ چاہیے تو تھا کہ خود اپنے آپ کو پاک و منزہ کرنے کی صحیح کرتا، مگر اپنے عیوب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور دوسرے کی عیب جوئی کرنے لگتا ہے۔ کون کہاں جاتا ہے، کون کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے، کیوں رہتا ہے، مختلف طرح سے دوسرے کے در پہ ہو جاتا ہے، اور بدزنی سے دماغ پر رہتا ہے، حالانکہ یہی بدزنی گناہ کا باعث ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے خدائے تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ جاسوسی نہ کرو اور بدگمانی سے پرہیز کرو، بدگمانی سے پرہیز کرو۔ پھر اس کا نتیجہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ بعض بدگمانیاں انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ لہذا اے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں، یہ سب امراض روحانی کا ہم جس کے شکار ہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ ان سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو تقوی اور طہارت میں ڈھالنے کی صحیح کریں، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کر کے اللہ کا قرب اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی کے مالک بن جائیں۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ ہمارا ایمان ہم سے اسی کا تقاضا کرتا ہے، بدگمانی سے، محبت میں، دوستی میں، رشتہ داری میں، باہمی رابطہ و تعلق میں فرق ضرور پڑتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دوستی کی، محبت کی، باہم تعلقات کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر جس چیز سے تعلیمات اسلام میں رکنات پڑتا ہو ان سے دور رہنا ہی اسلام کا تقاضا ہے۔ غرض بدگمانی ہی بری خصلت ہے، اسی لیے مسلمانوں کو پرہیز کرنے اور بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بدگمانی کی برائی اور اس کے نقائص بیان کرنے کے بعد ایک اور روحانی بیماری کا بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے غیبت، یعنی پیٹھ پیچھے برائی، چاڑی چغلیاں کرنا۔
محترم بزرگوں، آئیے پہلے غیبت کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے۔ شرعاً غیبت کے معنی ہے کہ ایک انسان کی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، جبکہ وہ برائی اندر پائی جاتی ہو۔ ایسے ہی کسی کے پیچھے اس کا اپنا عیب بیان کرنا یا اس کا ٹھٹھا کرنا، یہ سب غیبت میں شمار ہے۔ یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والے کے برابر قرار دیا ہے۔ غیبت ایسی بیماری ہے کہ انسان کی آسانی کے ساتھ غیر محسوس طریقے پر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اپنا نام یا اعمال سیاہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ پوتا خد یعنی گدی عورت، یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، اور فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اگر اس کو دریا میں ڈالا جائے تو دریا کا پانی بھی خراب ہو جائے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح حقیقت کو پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے کو ہی غیبت کہا گیا ہے۔ اگر حقیقت کے خلاف ہو تو وہ الزام اور تہمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھ لیا آپ نے غیبت کیا ہے، اور ہم میں کتنے ایسے ہیں کہ غیر محسوس طور پر اس گندے مرض میں مبتلا ہیں، جبکہ یہی وہ مرض ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون عورت تشریف لائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس عورت کو خے کرائی جائے۔ چنانچہ خے کرائی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی خے میں تازہ گوشت کے ٹکڑے اور خون کا لوتڑا نکلا۔ خود عورت حیرت زدہ تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گوشت کھائے ہوئے مجھ پر ایک مدت گزر گئی ہے، اس زمانے سے گوشت کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، اور خے میں گوشت کہاں سے آ گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہاں آنے سے پہلے فلاں عورت کی برائی کر رہی تھی، یہ در حقیقت تم نے اس عورت کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایسے ہی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون عورت تشریف لائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے منہ سے کچے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ عورت نے پریشان ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گوشت کھائے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا خلال تو کر لو۔ جب اس عورت نے اپنے دانتوں کا خلال کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ دانتوں سے تازہ گوشت کے ریزے ریشے
برآمد ہوئے۔ عورت کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم نے فلاں عورت کے سامنے اپنے شوہر کی برائی غیبت کی تھی۔ محترم حاضرین، دیکھ لیا آپ نے کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے دیکھ لیا آپ نے۔ ان دونوں واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سیرت کی کتابوں میں واقعہ معراج کے سیرت کی کتابوں میں واقعہ معراج کے ذیل میں لکھا گیا کہ شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک مقام پر سے ہوا جہاں لوگوں کو مختلف گروہوں کو مختلف عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے جا رہے تھے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ لوگ اور خود ہی اپنا گوشت اپنے ہی ناخنوں سے نوچ نوچ کر کھا رہے، اپنے ہی ناخنوں سے اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ عجیب قسم کے لوگ کون ہیں؟ جبرائیل امین فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو اس طرح عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سخت سزا من جانب اللہ مقرر ہے۔ اے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں، سوچو غور کرو کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں۔ نہ مسجد کی پرواہ، نہ گھر کی، نہ دفتر کی، نہ دکان کی۔ ذرا موقع مل گیا اور کوئی ساتھی مل جائے تو بس شروع کر دی کسی کی برائی۔ اور یہ مرض ایسا مرض ہے کہ اس میں انسان کو ویسے ہی لذت ملتی ہے جیسے کہ کھجلی کے مرض کو کھجلاتے رہنے میں حاصل ہوتی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی حکایت بیان کر کے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں کہ حکایات میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک راستے سے شیطان کا گزر ہوا جو کئی گدھوں پر مال لاد کر لے جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ارے یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا اب میں نے تجارت شروع کر رکھی ہے، یہ مال تجارت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ اس پہلے گدھے پر کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ جھوٹ ہے، جھوٹ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجیر خریدیں گے۔ دوسرے پر حسد ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء خریدیں گے۔ تیسرے پر عداوت ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایہ دار خریدیں گے۔ چوتھے پر غیبت ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں خریدیں گی۔ حضرات اکرام، دیکھ لیا آپ نے کہ در حقیقت یہ امراض روحانی جن کے ہم شکار میں در اصل یہ شیطانی سودا ہے، اور شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ان شیطانی حرکتوں سے منہ موڑ لیا جائے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ اپنا لیا جائے. مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے. مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے. ہم نیک و بد جناب جو سمجھائے جاتے ہیں، ہم نیک و بد جناب جو سمجھائے جاتے ہیں. خدائے ذوالجلال ہم تمام مسلمانوں کو ان روحانی امراض سے محفوظ رکھیں، توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم خدیم ملک برؤوف رحیم ورب حلیم. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں.